بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2011 سے لے کر آج تک 2021 تک چائنا کے کسی فارن منسٹر نے سیریا کا دورہ نہیں کیا۔ پچھلے دنوں چائنا کے فارن منسٹر وانگ یی نے سیریا کا دورہ کیا اور اس کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ اسد سے۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے بائی لیٹرل ایشوز پہ ڈسکس کیا اور چائنا نے پریزیڈنٹ اسد کو مبارکباد دی ری الیکشن میں جیتنے کی، اور یہ بھی کہا کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں سیریا کے، اسی کی وجہ سے آپ دوبارہ جیتے ہیں۔ اور چائنا کے فارن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ رجیم چینج کے شدید مخالف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسد جو ہے وہ سیریا کو گورن کریں۔ اسی کے ساتھ ہی وانگ یی نے بشار الاسد کو دعوت دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہونے کی، اور جسے بشار الاسد نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا۔ وانگ یی نے کہا کہ چائنا سیریا کی ریکنسٹرکشن کے اندر بھرپور امداد کرے گا، فائنینشیل سپورٹ کرے گا، اسے میڈیسنز پرووائڈ کرے گا، اور پچھلے دنوں جو میڈیسنز آئی تھی جس کے بارے میں بہت شور شرابہ ہوا تھا جہاز کے ذریعے، وہ چائنا نے ہی فراہم کی تھی، اور چائنا نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کریں گے، اور جو بڑی ٹیکنالوجی ہے مطلب بڑا اسلحہ ہے وہ آپ کو رشیا پرووائڈ کرے گا، اور جو ہائی ٹیک گیجٹس ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے اور آپ کی بھرپور طریقے سے مدد کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ وانگ یی نے کھلے لفظوں میں ترکی سے کہا کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے اور جو اس نے ایریا آکیوپائی کیا ہوا ہے سیریا کے اندر اس کو فی الفور خالی کر دے، کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹیررسٹ بیچتا ہے اور وہاں شرارتیں کرواتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نا جہادی گروپ بیچتا ہے، اور ایک ایسے ملک پہ اس نے زبردستی جو نا ایک علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو بے وجہ ہے۔ وانگ یی نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے، لہذا ترکی کو چاہیے کہ وہ فی الفور یہ علاقے خالی کر دے، اور ساتھ میں ترکی کو یہ بھی کہا کہ کیا وہ دن بھول گئے جب تمہاری حکومت کولیپس ہو رہی تھی، تمہارا معاشی نظام گر رہا تھا اور تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس وقت کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ چائنا نے تمہاری مدد کی تھی۔ لیکن اگر تم ہمارے انٹرسٹ کے آڑے آئے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ سیریا کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے اور دوسری کنٹریز کے اندر ہے، جہاں جہاں ہمارا انٹرسٹ ہے وہاں اگر تم ہمارے آڑے آئے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ترکی نے حال ہی میں افغان طالبان کے خلاف بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے افغان طالبان کو غاصب اور ایک لینڈ مافیا کہا تھا جو کہ زبردستی زمین پہ قبضہ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چائنا نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ افغان طالبان ہمارے دوست ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں اور ہم افغانستان میں کام کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اگر وہاں پر آ کر آپ نے ہمارے انٹرسٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے بہانے اپنی فوج وہاں بھیجی تو یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ سیریا اور افغانستان ان دو جگہوں پر چائنیز انٹرسٹ ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں یہ ممالک شامل ہیں، لہٰذا اگر ان ممالک میں کوئی بھی چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرے گا تو انہوں نے کہا ہے چائنیز نے کہ ان کا انجام برا ہوگا اور پھر اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ رشیا نے بھی ترکی کو وارننگ دی ہے کہ وہ فی الفور اپنی فوج جو ہے وہ سیریا سے نکال لے، کیونکہ رشیا وہاں پر سیریا کا تحفظ کر رہا ہے اور سیرین گورنمنٹ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور ترکی اس میں خواہ مخواہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، تو لہٰذا اگر وہ اپنی فوجیں نہیں نکالتا ہے تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے اور رشیا کو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا سیریا کے اندر جو امریکن فوجیں ہیں وہ بھی فی الفور یہاں سے جا رہی ہیں اور یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور امریکن فوجیں جو ہیں ان کا وڈرال چند ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا، اور یہی صورتحال عراق کی ہے، یہاں سے امریکن فوجوں کا انخلا پیریوڈیکلی شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ کر کے یہ مکمل طور پر وہاں سے بھی چلے جائیں گے۔ تو امریکہ کا انفلوئنس جو ہے اب اس علاقے پہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور چائنا اور رشیا کا انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک حصہ وہ ہے جس میں نیٹو ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کے اندر چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، افغانستان
افغانستان ہے، ایران ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بالکل دو الگ الگ جو ہے وہ بلاکس بن چکے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بلاک کے ممالک کے اندر جو ہے وہ ایک تیسرا بلاک جو ہے وہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے. عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اردوان جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں، ارطغرل غازی اور عثمان غازی جیسے ڈرامے بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یروشلم میں بھی انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، نہ کوئی فوج بھیجی، نہ کوئی کچھ کیا، اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کیا کچھ نہیں تھا. اور دوسری طرف وہ افغانستان میں جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور وہاں پر افغان طالبان 90% علاقے پہ قابض ہو چکے ہیں آلریڈی، اور ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے، امریکہ بھی اس کو مانتا ہے، اور بھارت بھی اس کو مانتا ہے، برطانیہ بھی اس کو مانتا ہے. لیکن ترکی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے کہ جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو میں کابل کی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اپنے ذمہ لے لوں گا. اور اسی سلسلے میں اس نے بیانات بھی داغے ہیں افغان طالبان کے خلاف جو کہ شرمناک ہیں. ترکی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک طرح سے وہ مسلم ممالک کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. جو وہ پیش کرتا ہے اپنے ڈراموں میں، یہ بالکل اس کے مخالف چیز ہے. تو اسے فی الفور جو ہے وہ ایک طرف ہو جانا چاہیے، یا تو وہ سیدھا کے سیدھا جا کر امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے، یا پھر وہ آ کر رشیا اور چائنا کے بلاک میں ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائے. دوسرا کوئی اور راستہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.